علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ نے الدر المختار کے اندر ذکر کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی صاحب مقام کے لیے اس ذکر سے، اسم اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک جماعت ہے، اصلاحی جماعت، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہیں انہوں نے بنائی ہے۔ ان کا مقصد تلقین کرنا ہے ذکر کی، اور وہ خود ایک مخصوص طریقے سے ذکر کرواتے ہیں۔ تو وہ کسی جگہ مسجد میں ذکر کر رہے تھے، ان کے جو مریدین وغیرہ تھے، تو کسی خطیب نے آ کے کہا کہ تم یہ ذکر نہ کرو، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ فلاں خطیب نے ہمیں یہ کہا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر، کیسا قرآن انہوں نے پڑھا ہے؟ کیا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا؟ اللہ رب العزت کا نام لیں اور ذکر کریں اللہ رب العزت کے نام کا، اور الگ تھلگ ہو کر بیٹھیں۔ اور یہی تو اللہ رب العزت کا نام اور تبتل ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ خطباء ہیں، ان کا زیادہ تر زور جو ہے وہ شعر و شاعری پر ہوتا ہے۔ کاش کہ انہوں نے اپنے اکابر کی باتوں کو دیکھا ہوتا، کاش کہ انہوں نے علماء کی کتابوں کو پڑھا ہوتا۔ وہ لوگ جو ڈائریکٹ صحابہ سے پڑھنے والے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن کی کتابیں پڑھنے کے بغیر کوئی بندہ مفتی نہیں بنتا۔ حنفی مذہب کے اندر بندہ مفتی ہی تب بنتا ہے جب امام علاء الدین حسکفی کی الدر المختار اور اس کا حاشیہ فتاوی شامی نہ پڑھ لے، تب تک بندہ مفتی نہیں بن سکتا۔ وہ علماء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے ہی نہیں، اور آج کل کے خطبہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ خیر، اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے۔